بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے عزیز بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلاس 5 بیٹے، آج کا جو ہمارا اردو کا لیکچر ہے، گزشتہ روز ہم نے اردو کے لیکچر میں کتاب کا تھوڑا انٹرو پڑھا تھا، اور جو اسباق ہیں وہ ہم نے بیٹے پڑھے تھے کہ کون کون سے سبق اور کیسے کیسے آئیں گے، کیا چیزیں۔ تو نظم جو تھی، نظم حمد، اس کی ہم نے ریڈنگ کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے جو اشعار ہیں اس کا مفہوم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی اردو کی بک کا صفحہ نمبر 2 نکال لیجئے، پیج نمبر 2 نکالیے گا جی۔ نظم کا نام کیا ہے؟ پہلا چیپٹر آپ کا کلاس پنجم اردو کا، نظم کا نام ہے حمد۔ پہلا شعر ذرا دیکھیے گا۔ خدا سب کا خالق، خدا سب کا خالق ہے کونوں مقام میں، یہ گل کیاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، فلک چاند سورج یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے، پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ ہاں جی، اس کا ذرا پہلا ہی شعر دیکھیے گا، کیا ہے مصرع؟ ذرا پہلا دیکھیں کہ خدا سب کا خالق ہے کونوں مقام میں۔ اس کا مطلب بیٹے کیا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، بنانے والا، کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ بنانے والا ہے کس کو؟ کونوں مقام کو، پوری کائنات کو، اور پوری کائنات میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تخلیق کرنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا مصرع کیا تھا کہ یہ گل کیاریاں، یہ گل کاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، کہ یہ جتنی بھی پھول ہیں، پھولوں کی کیاریاں ہیں، پھول بنائے ہیں، طرح طرح کے رنگ برنگے جو اللہ تعالیٰ نے پھول بنائے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم کسی پارک میں جاتے ہیں یا کسی جب وہ چمن میں باغ میں جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کتنے پیارے پیارے خوبصورت پھول ہوتے ہیں، رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں، کوئی کون سا کلر ہے، کس پھول کا کوئی اور کلر ہے، اور ان کی خوشبوئیں اگر جب ہم سونگھتے ہیں تو ہر پھول میں رنگ برنگی اور طرح طرح کی جو ہے وہ خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز جو ہے وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طرح طرح کے جو رنگ برنگے پھول بنائے ہیں اور ان میں طرح طرح کی مختلف خوشبوئیں پیدا کی ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور اس کو بنانے والا کون ہے؟ خالق کرنے والا، اس کا خالق کون ہے، اس کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے ہمارا خدا، ٹھیک ہے جی۔ اگلا شعر کہ فلک چاند سورج یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے۔ ہاں جی، فلک، فلک کہتے ہیں آسمان کو، آسمان، ٹھیک ہے۔ فلک چاند سورج یہ روشن ستارے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان جو بغیر پلر کے، بغیر ستون کے، یہ جو بغیر دیوار کے، کچھ بھی اس کے نیچے نہیں ہے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ہماری جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی بڑی چھت بنائی ہے آسمان کی صورت میں، تو یہ آسمان، اور اس میں پھر چاند بنایا ہے جو رات کو چمکتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، دن کے وقت سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا جو ہمیں روشنی مہیا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر رات کے وقت آسمان میں چمکتے ہوئے خوبصورت ستارے ہوتے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ بھی کس نے بنایا ہے بیٹے؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے، دلکش دل کو اچھے لگنے والے، ٹھیک ہے، دل میں کشش پیدا کرنے والے، دل کو سہانے لگنے والے نظارے، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں خوبصورت اور حسین و جمیل، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کہ یہ جو دریا بہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ کسی انسان نے کرینوں کے ذریعے تو نہیں نہ بنائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ تو گویا کہ یہ جو دریا ہیں، پہاڑ ہیں، اور وادیاں ہیں، میدان ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، نیکسٹ شعر کیا ہے؟ پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، کہ یہ جو چشمے نکلتے ہیں پہاڑوں سے،
ٹھیک ہے، یا پھر جو سردیوں میں برف جم جاتی ہے پہاڑوں پر، تو بعد میں جب گرمیوں میں سورج کی کرنیں پڑنے سے وہ پھر برف پگھلنے لگتی ہے، پگھل کر وہ پانی کی صورت میں پھر پہاڑوں سے نیچے ڈھلوان میں آتی ہے، جو کہ مختلف آبشاریں بن کر مختلف جو ہے وہ کچھ بن جاتے ہیں، جھیلیں وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ پانی جو پہاڑوں سے نکلتا ہے یا پہاڑوں سے پگھل کر، وہ برف پہاڑوں سے پگھل کر آتی ہے تو وہ دریا میں آ کے مل جاتے ہیں وہ پانی، تو اس طرح وہ دریا مل کر آگے پھر بہتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑوں سے پگھل کر آنے والے جو برف جو پانی کی صورت میں آ رہی ہے، تو یہ بھی کس کی تخلیق ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور کہ جس نے بہت بڑے بڑے اور اونچے اونچے پہاڑ بنائے اور اس میں پھر سردیوں میں برف جمتی ہے تو وہاں پھر پانی گرمیوں میں پانی بن کر وہ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت بن کر ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر شبنم نے پھولوں کے چہرے نکالے کہ صبح کے وقت جو تازہ ہوا چلتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب صبح سویرے ہم دیکھتے ہیں تو پھولوں پر، پتوں پر، پودوں پر پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں، صاف شفاف پانی کے قطرے، ٹھیک ہے، جن کو شبنم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو شبنم کے ذریعے پھول بڑے نکھرے ہوئے، بڑے صاف ستھرے لگتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گل کیاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ تو گویا کہ ان سب کو بنانے والا خدا تعالیٰ کی ہی ذات ہے، کہ جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ تو آپ لوگوں نے جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ اردو کی بک خرید لیجئے گا، اور اس کے علاوہ باقی بھی جتنے بھی سبجیکٹ ہیں بیٹے وہ بھی آپ اپنی بکس خرید لیجئے، تاکہ جو لیکچر آپ کو سینڈ کیا جائے یا جو لیکچر ویڈیو کی صورت میں آپ کو اب تک پہنچتا ہے، تو وہ تبھی آپ کو ٹھیک طریقے سے سمجھ آئے گی جب وہ کتاب بھی آپ کے سامنے پڑھی ہوگی، تو دوسری طرف آپ ویڈیو سے جو ہے وہ لیکچر سن رہے ہوں گے تو ساتھ ساتھ کتاب پر بھی نظر ہوگی کہ کون سا شعر پڑھ رہے ہیں، یا کون سی لائن پڑھ رہے ہیں، کون سا پیراگراف پڑھ رہے ہیں، کون سا سوال پڑھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پھر آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آئیں گی، ٹھیک ہے بیٹے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم انشاءاللہ اس نظم کو مکمل کریں گے، اگلا ہم اس کا مکمل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ، مع السلام، بالسلامہ۔